سورہ کہف جو ہے ہر فرائیڈے پڑھنا، اس کے کئی فضیلتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک نور ملتا ہے انسان کو، ایک لائٹ ملتی ہے، اس کے اندر سے ایک لائٹ ریڈیٹ ہوتی ہے ون فرائیڈے ٹو دا نیکسٹ فرائیڈے. اس لائٹ کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اندھیروں کا دور ہے اور سورہ کہف پڑھنا ہر فرائیڈے میرے نزدیک اس طرح ضروری ہے جیسے کھانا کھانا ضروری. تو واٹ آر دا سیکرٹس آف فرسٹ 10 ورسز آف سورہ کہف؟ ایسا کیا ہے سورہ کہف کی پہلی 10 ورسز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان کو میمورائز کرے گا، یاد کرے گا، دجال کے سامنے ریسائٹ کرے گا یا ویسے ریسائٹ کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. حدیث صحیح مسلم میں ہے. آبویس سی بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو میمورائز کرنے کا حکم دیا تو آٹومیٹک اس کا مطلب سمجھنا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. سو وائی دیز 10 ورسز؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ شاید ان 10 ورسز میں کوئی پالیسی دی گئی ہے. شاید یہ 10 ورسز کوئی مائنڈ سیٹ بناتے ہیں انسان کا، ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس میں وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا، اس دور میں جو فتنے ہوں گے ان سے بچ جائے گا. سو وائی وڈ میمورائزنگ them protect from the greatest فتنہ in human history؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ فتنہ دجال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی. یعنی وہ ہیومن پرسپشن کے ساتھ کھیلے گا. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورڈز بائی ورڈز، لیکن پہلے تھوڑی سی سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان شارٹ میں آپ کو کیا بیان کرنے لگا ہوں. دیکھیے، دجال جو ہے ہی ول اٹیک پرسپشن whereas سورہ الکہف ریبلڈز پرسپشن. پرسپشن کیا ہوتا ہے ان شارٹ؟ what is perception؟ انگلش کا ورڈ ہے لیکن آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ پرسپشن کو دیکھنے کا زاویہ، دیکھنے کا نظریہ. جیسے وہ ایک بڑی مثال دی جاتی ہے آپٹیمزم پیسمزم کی، کہ اگر آپ کے سامنے ہاف ایمٹی گلاس ہے تو کچھ لوگ اسے کہیں گے ہاف فل ہے، کچھ کہیں گے ہاف ایمٹی ہے. اسی طرح آپ کے سامنے 6 لکھا ہوا ہے، اس سائڈ سے دیکھیں گے 6 ہے، اس سائڈ سے دیکھیں گے 9 ہے. یہ پرسپشن ہوتی ہے کہ آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں ایک چیز کو. ٹھیک ہے، ساری گیم پرسپشن کی ہے. اصل میں دجال آپ کو دنیا اس طرح سے دکھائے گا کہ ایک عام آدمی کچھ اس طرح سے ڈیسیو ہو جائے گا، کیونکہ the word دجال is derived from the root word دجل. دجل کا مطلب ہے دھوکا، ڈسپشن. دجل البعیر یہ ایک عربز کے ہاں مشہور آپ کہہ لیں ایک سینٹینس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیمل کو انہوں نے، اونٹ کو انہوں نے چھپا لیا. کس طرح سے چھپا لیا؟ یعنی رات کو اونٹ چوری نہ ہو جائے، کسی کو نظر نہ آ جائے تو اس پہ لک مل دیا کرتے ہیں، تو رات کو اونٹ چھپ جایا کرتا تھا. تو وہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے دجل کا، دجال، کہ دجال بھی چیزوں کو اس طرح سے چھپائے گا کہ عام آدمی ان سے ڈیسیو ہو رہا ہوگا. یعنی جن چیزوں کو عام آدمی سکسیس سمجھ رہا ہوگا وہ سکسیس نہیں ہوگا، جن چیزوں کو عام آدمی ترقی سمجھ رہا ہوگا وہ ترقی نہیں ہوگی، جن چیزوں کو عام آدمی جو ہے وہ پرائرٹی سمجھ رہا ہوگا وہ پرائرٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ کچھ ایسا ڈوب جائے گا ان ساری چیزوں میں کہ وہ اپنا ریئل پرپس بھول جائے گا اور بہت دور نکل جائے گا ریئل پرپس سے. یہی دجل ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دجال چیزوں کو کچھ اس طرح چھپا لے گا، ہماری پرسپشن اس طرح سے چینج کر لے گا کہ ہم اس فتنے کو پہچان نہیں سکیں گے. اور وہ اس لیول کا فتنہ ہوگا، اس لیول کی چیزیں ہوں گی کہ ایون دو کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، انہیں نظر بھی آ رہا ہوگا یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طرف جا رہے ہوں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے، although یہ مدینہ کے بارے میں ہے، مدینہ کے بارے میں خصوصاً، کہ دجال جب آئے گا اور مدینہ کے باہر پہنچے گا تو جو خواتین ہیں، عورتیں، وہ اس کے پیچھے سب زیادہ جائیں گے. اور ایک شخص اپنی بہن کو، ماں کو، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے گا کہ مت جاؤ، لیکن وہ پھر بھی جائے گا. اب یہ ہے تو مدینہ کے بارے میں، لیکن جنرلائز اوور آل کر کے بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو انڈر اٹیک جینڈر ہوگا وہ وومن ہوگی. سب سے زیادہ جو انڈر اٹیک جینڈر ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو وومن فوک ہیں، ظاہر ہے وہ ایموشنل بینگز ہیں، ان کے ایموشنل بینگ از اے اسٹرینتھ، اٹس اے اسٹرینتھ ناٹ ان اے ڈیگریڈنگ سینس. اسی لیے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں دین سے بھی زیادہ خواتین انسپائر ہوتی ہیں، یعنی دے گیٹ انسپائرڈ الحمدللہ. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ دینی مجموعوں میں بھی ہمیشہ ماشاءاللہ عورتوں کا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے. بٹ دا اپوزٹ از آلسو ٹرو انفارچونیٹلی، کہ اٹ از ایزی ٹو انفلوئنس اے وومن ٹو دی نیگیٹو سائڈ ایز ویل. باقی
پوری دنیا ہی اس کے شکنجے میں آ سکتی ہے، بٹ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک رکھی۔ اسی طرح آتا ہے حدیث میں کہ مدینہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ہر جگہ چلا جائے گا، لیکن مکہ مدینہ وہاں گارڈ کر رہے ہوں گے اینجلز دروازے پہ، جو ان کے انویزیبل ڈورز ہیں مکہ مدینہ، وہاں اینجلز گارڈ کر رہے ہوں گے، وہاں وہ انٹر نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر وہ ایک پیر مارے گا مدینہ کے باہر تو ارتھ کویک آئے گا، اور جتنے منافق ہیں وہ مدینہ سے نکل جائیں گے اور مدینہ پیور ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ پیوریفائی ہو جائے گا اور مدینہ میں صرف مومن رہیں گے۔ اس دور کی بات ہو رہی، اور جتنے بھی ویسے لوگ تھے جو ویسے ہی مدینہ میں گئے ہوئے تھے وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ the reason یہ فتنہ بہت بڑا ہے، کیونکہ جو فتنہ آپ کی پرسیپشن کو چینج کر دے تو it really is a big فتنہ، کیونکہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا چیزوں کو ایز ٹروتھ کو ٹروتھ دیکھنا، فالس ہوڈ کو فالس ہوڈ دیکھنا۔ اور اس پر ایک دعا بھی ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عنایت کر، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اسٹرینتھ عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو یہ جو ہے سلائیڈ، اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دجال اٹیکس پرسیپشن whereas سورہ کہف ری بلڈز پرسیپشن۔ سورہ کہف آپ کو لینس دیتا ہے ٹو لک ایٹ دا ورلڈ ود دا رائٹ وے، ود دا رائٹ پرسیپشن، کہ آپ نے کیسے معاملات کو دیکھنا ہے، کیسے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ لینس کیا ہے انشاءاللہ تعالی؟ فرسٹ 10 verses are not just information, they are a lens، اور وہ لینس یہ ہے کہ when the whole world will be saying at that time look at power، اس وقت ساری دنیا پاور کو کرائٹیریا بنائی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، who is powerful، ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہوگی، who is powerful۔ آج بھی آپ دیکھ لیں لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے امپریس ہوتے ہیں وہ پاور ہے اور میٹیریلزم ہے۔ آج مسلمان ڈرتے ہیں پاورفل نیشن سے، ان دا ملٹری سینس جو پاورفل نیشنز ہیں۔ آج ہم سب ایک ایسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ایسی چیز کو بہت بڑی بلا سمجھتے ہیں جو کلیم کرتی ہے کہ وہ پاورفل ہے، لیکن سورہ کہف اور یہ 10 ورسز واپس آپ کی توجہ اس طرف لاتی ہیں کہ ڈونٹ لک ایٹ پاور، لک ایٹ اللہ۔ یہ پہلا وہ لینز ہے جو سورہ کہف کی فرسٹ 10 ورسز ہمیں دیتی ہیں، اور اس دور میں زیادہ تر لوگ پاور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دور میں زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہوں گے فالو دا کراؤڈ، جدھر مجمع جا رہا ہے ادھر جاؤ۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ کہنے میں آسان ہے لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ 1-2% لوگ ہی اس فتنے سے بچے ہوں گے، مطلب میجورٹی کراؤڈ کی طرف جا رہے ہوں گے، میجورٹی کراؤڈ کو فالو کر رہے ہوں گے۔ سو وین دا ورلڈ سیز فالو دا کراؤڈ، یہ 10 ورسز آپ کو کیا کہتی ہیں؟ فالو دا ریویلیشن نہیں، کراؤڈ کرائٹیریا نہیں ہے، الگوریدمز کرائٹیریا نہیں ہے، ہیش ٹیگز کرائٹیریا نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات کہیں کریں گے آپ کو اچھا خاصا کرارا جواب ملے گا کہ جاہل انسان، ان پڑھ گوار، مطلب اس طرح کے الفاظ ملیں گے کہ دیکھو اے آئی کے خلاف ہے، دیکھو انسٹا کے خلاف ہے، دیکھو مولویوں کا کام کیا ہے، سنیپ چیٹ کو برا بھلا کہہ لیا، انسٹا کو برا بھلا کہہ لیا۔ تو ہم نہیں کہتے یہ ٹیکنالوجی بری ہے، لیکن بڑے کم لوگ سمجھیں گے، بڑے کم لوگ سمجھیں گے اس ٹیکنالوجی کا دجل کیا ہے۔ تو بہت کم لوگ ہوں گے، بہت ہی کم لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ تو یہ جو الگوریدمز ہیں یہ تو بہت بڑا دجل ہے، اور الگوریدمز کا سب سے بڑا دجل میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں الگوریدمز جو ہے نا یہ بائی ڈیزائن آپ کو خوش کرنے کے لیے، یہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں ہے۔ الگوریدمز یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ بردرز وہ انسٹا پہ کسی اور جگہ فیس بک پہ ایک ریل دیکھتے ہیں، اور وہ ریل میں فیمنزم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، عورتوں کی کوئی برائی ہو رہی ہے، اور وہ بھائی پہلے ہی وائف سے تنگ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ساری ریلز عورتوں کے خلاف آئیں گی کیونکہ اس الگوریدم نے پک کر لیا اس بندے کو پسند کیا ہے۔ تو ریسٹ ایشورڈ اس بندے کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اس کا جو آلریڈی میڈ نیگیٹو ویو تھا وہ اور پکا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پرسنلائزڈ ریالٹی۔ دو طرح کی ریالٹیز ہوتی ہیں، ایک یونیورسل ریالٹی، ایک پرسنلائزڈ ریالٹی۔ یونیورسل ریالٹی کیا ہے؟ جو اصل ریالٹی ہے، جو قرآن و حدیث نے بتائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پرسنلائزڈ ریالٹی ہے پسندیدہ ریالٹی، جو میں نے خود بنا لیا، جو مجھے پسند ہے۔ تو 99% لوگ، میں آپ کو مطلب ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، لٹرلی مجھے لگتا ہے 99% لوگ پرسنلائزڈ ریالٹی پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وٹ دے لائک وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وٹ ریویلیشن سیز از ویری 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 ڈفرینٹ۔ ٹھیک ہے، یہی دجل ہے، یہی دجل ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اللہ معاف کرے اس حد تک
الگوریدم سے اور اس ماڈرن لائف سٹائل. ماڈرن جب بھی میں ماڈرن کا ورڈ یوز کرتا ہوں اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں, اٹ ڈزنٹ مین ہم ماڈرن لائف ان دا سینس ایک اچھی لائف کے خلاف ہیں. وٹ آئی مین از کہ یہ جو فتنے والی ایک لائف ہے, یو گیٹ دا پوائنٹ. تو میجورٹی لوگ اتنا فالو کر لیں گے, اتنا فالو کر لیں گے, اتنا پھنس جائیں گے کہ اصل اسلام جب ان کے سامنے آئے گا ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا, ان سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا. اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی ایک ہی کنڈیشن ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ ری انٹرپریٹڈ, لیٹس ری انٹرپریٹ اٹ, ادھر ریجیکٹڈ اور ری انٹرپریٹڈ. تو آج آپ دیکھ لیں میجورٹی لوگ اسلام کو ری انٹرپریٹ کر رہے ہیں کیونکہ اسلام ایز اٹ از ہضم ہونا, ڈائجسٹ ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے. اور یہ ہے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام started as something strange and it will revert back to its strangeness. اسلام غریب تھا اور دوبارہ غریب ہو جائے گا, اس لیے بشارت ہے کن کو, غربا کو, اسٹرینجرز کو بشارت ہے. تو یہ بات ہے. تو اسی طرح اب بہنیں اگر کوئی کلپ دیکھیں گی مردوں کے خلاف تو بس پھر وہی الگوریدمز وہی چلنا شروع ہو جائیں گے, پھر انہی کے کلپس بار بار آئیں گے, تو اصلاح کی بجائے وہ ویو اور پکا ہو جائے گا. جیسے بہنیں اگر یہ کلپ دیکھتی ہیں کہ مدر ان لا بری ہے اور جو ہے نا وہ مدر ان لا کو گھر سے نکال دو, لیٹس سے اب کسی نے بات کی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اب سارے کلپس وہ آئیں گے, تو اصلاح کی بجائے معاملہ اور خراب ہو جائے گا, اصلاح کی بجائے وہ ویو پکا ہو جائے گا. دس از ہاؤ الگوریدمز ورک. یہی دجل ہے اور یہی پرسنلائزڈ ریالٹی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں جو اچھے ویوز دیتے ہیں, جو بیلنس ویو دیتے ہیں. اچھی بات اگر آپ سامنے اچھے ویوز آ رہے ہیں, بیلنس ویو آ رہے ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. بٹ انڈرسٹینڈ میں الگوریدمس کی بات کر رہا اس وقت, اسپیکرز کی بات نہیں کر رہا. اسپیکرز ہر طرح کے ہیں, آپ کو بیلنس ویو بھی دیں گے, بائسڈ ویوز بھی دیں گے. بٹ نو دس دجل کہ ریسٹ ایشورڈ انسٹا, فیس بک, اسنیپ چیٹ از ناٹ یور فرینڈ. کہ اور جو الگوریدمس ڈیزائن کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. دے نو کہ ہم نے انہیں کھینچنا کیسے, دے نو ہم نے انہیں میٹرکس میں ٹریپ کیسے کرنا ہے. اوکے باقی الحمدللہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ, آئی انڈرسٹینڈ, اور اچھا کنٹینٹ بھی ہوتا ہے, بٹ بی کیئرفل, بی کیئرفل. تو جب آل دا ورلڈ ول بی سیئنگ فالو دا کراؤڈ, تو یہ 10 ورسز کہتی ہیں فالو ریویلیشن, آپ کو واپس لاتی ہے, آپ کو جھٹکتی ہیں, آپ کو ویک اپ کال دیتی ہیں. ٹھیک ہے کہ تمہارا لینس کیا ہے, ریویلیشن ہے کہ الگوریدمز ہیں, ریویلیشن ہے کہ ٹرینڈ ہے, ریویلیشن ہے کہ ہیش ٹیگ ہے, واٹ از یور کرائٹیریا ٹو لک ایٹ دا ورلڈ, یہ ہم نے سوچنا. اوکے اسی طرح اس وقت جب پوری دنیا آپ کو پریشرائز کر رہی ہوگی, انجوائے دا ڈیکوریشن, انجوائے دا ڈیکوریشن, بھول جاؤ سب کچھ, بس جی لے زندگی, یہ 10 ورسز آپ کو واپس لاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نو, ریممبر دا ایگزامینیشن, یہ دنیا ایک زینت ہے, اس پہ جو سامان ہے وہ زینت کا سامان ہے, اس سب کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا. سو ریممبر دا ایگزامینیشن. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح گرہ کھولتی ہے یہ فرسٹ 10 ورسز, آہستہ 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 آپ کے عقیدے کی گرہ بھی کھولتی ہے, جو عقیدہ ہمارا کافی کرپٹ ہو چکا ہے. اسی طرح ہمارے جو پرسنلائزڈ ویوز بن چکے ہیں اس گرہ کو کھولتی ہے. اسی طرح جو دنیا کا ایک ٹریپ ہے جس میں ہم ٹریپ ہیں, اس گرہ کو کھولتی ہے جا کے, اگر ان کو سمجھا جائے, ان پہ تدبر کیا جائے. اور لاسٹلی یہ ورسز فرسٹ 10 ہمیں ورسز یہ ٹیچ کرتی ہیں کہ جب فتنہ اتنا ڈارک ہو جائے, اس لیول کا ڈارک, جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنہ کالی اندھیری رات کی طرح پھیل جائے گا, چھا جائے گا, اور ایک انسان اگر صبح کو مومن ہے تو رات کو کافر ہے, رات کو کافر ہے تو صبح کو مومن ہے. تو جب فتنہ ول بیکم ویری وائڈ اسپریڈ اور ٹو بی آنیسٹ انکنٹرولیبل, اور ٹو بی آنیسٹ جب آپ کی بس ہو جائے گی, تو پھر ایک پالیسی دیتی ہے یہ فرسٹ 10 verses, اور وہ دا کیو پالیسی ہے. دین یو ہیو ٹو کریٹ یور کیو. دا اونلی وے ٹو بی سیف دین از ٹو کریٹ یور کیو. اور وہ کیو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جب یہ فرسٹ 10 آیات کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو ان شارٹ یہ اس کا کرکس ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ 10 verses اصل میں بلیور کو ایک پرسیپشن دیتی ہیں اور ایک ایسا لینس دیتی ہیں جس لینس کے تھرو وہ چیزوں میں ڈسیپشن تلاش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ساری گیم پرسیپشن کی ہے. جو سیٹنسٹ ہیں وہ بھی اٹیک کس کو کر رہے ہیں, پرسیپشن کو, اور یہ جو فرسٹ 10 verses ہیں یہ بھی کس چیز کو بنا رہی ہیں, پرسیپشن کو. یہ بات ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ جملہ بہت عرصہ پہلے, میرے خیال
کسی موٹیویشنل اسپیکر نے کہا تھا, مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد, انہوں نے کہا تھا کہ وٹ ڈو یو تھنک یہ ساری ایپس فری ہیں؟ دے آر ناٹ فری. آبویسلی ویسے تو فری ہیں یوز کرنے میں, بٹ یہ آپ کا ڈیٹا لے رہی ہیں. سب سے بڑی کرنسی ماڈرن ورلڈ کی وہ آپ کی اٹینشن ہے اور آپ کا ڈیٹا ہے. جو انسان اپنا ڈیٹا دے بیٹھا, ڈیٹا سے مراد بہت سی چیزیں ہیں, ناٹ جسٹ یہ والا ڈیٹا نام کیا ہے, کہاں پڑھتے ہیں, بائی ڈیٹا آئی مین مینی تھنگس. جو بندہ اپنا ڈیٹا دے بیٹھا, جو بندہ اپنی اٹینشن دے بیٹھا ان چیزوں کو, تو بس 100% وہ ڈیسیوڈ. بس یہ آپ سمجھ لیں 100% وہ ڈیسیوڈ. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ باتیں سخت لگ رہی ہوں گی, لیکن آپ جب حدیث پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں بتا رہا ہوں اس سے 100 ٹائم زیادہ سختی سے بتاتے. جب دجال کے بارے میں بات کرتے تھے کیسے کرتے تھے, صحابہ کہتے ہیں ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا, ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لاؤڈ ہو جاتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح ڈراتے تھے, ہم اتنا ڈر جاتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا ابھی پیچھے سے آ جائے گا, اٹیک کر دے گا ابھی آگے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی چیز امپورٹنٹ نہ ہوتی تو ہمارے نبی کبھی بھی اس طرح سے نہ ڈراتے. اگر کسی چیز سے اتنا وارن کیا گیا ہے, اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا وہ ہے, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے, پھر ہمیں یہ بات بار بار ڈسکس کرنی چاہیے. تو یہ ہے اصل میں بات. In short, Dajjal can impress the eyes, but he cannot own a heart anchored in revelation. یاد رکھیں, بہت سے لوگ ان ٹاپکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, صرف انٹرسٹ لے کے آپ نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے, آئی نو یہ ٹاپکس بہت اپیل کرتے ہیں, آئی نو یہ ٹاپکس بڑے وائرل ہیں, ٹھیک ہے, اور آئی نو یہ ٹاپکس سے ایک چسکا بھی ملتا ہے ذہن کا, الومیناٹی, دجال, سیٹنزم, ٹھیک ہے نا, جینز, بلیک میجک, یہ وہ. لیکن ہم کس لیے ڈسکس کر رہے ہیں, وہی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, what have you done to prepare for it? تم نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں, پریپیئر کرنے کے بارے میں. تو اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں سن رہے ہیں تو اگلا سوال یہ بنتا ہے آپ نے کیا کیا ہے اسے بچنے کے لیے. دیٹ از دا کوشچن. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہ گارنٹی نہیں کر سکتا اس کی صبح کیسی ہے, اس کی شام کیسی ہے. تو اب اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. آپ میں سے کوئی گارنٹی کر سکتا ہے آپ کی صبح کیسی, شام کیسی؟ ہو سکتا ہے آپ صبح فجر بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, سارا دن 5 نمازیں بھی پڑھیں. ہو سکتا ہے رات کو آپ ایک ایسا عمل کریں کہ یو گیٹ دا پوائنٹ. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس کی صبح کیسی, اس کی رات کیسی؟ تو وہ وقت تو آ چکا ہے, ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں, رائٹ. پھر یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے, گھر گھر میں بے سکونی ہے. مطلب آپ دیکھیں ڈپریشن, ایک مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عبداللہ بن مسعود سے مرفوع حدیث ہے, انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص قبرستان سے گزرے گا تو قبر دیکھ کے کہے گا کاش میں ہوتا اس کی. تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی اس لیے کیونکہ اس دور میں فتنے اتنے ہوں گے کہ وہ بندہ تنگ آ کے کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا, یا ڈپریشن سے کہے گا. خیر ہوپ بھی ہے انشاءاللہ, ایسی کوئی سورہ کاف ہوپ ہے, یہی ہوپ کی تو بات کرنے لگے ابھی ہم. ٹھیک, باقی آپ کے سامنے ہے ڈیورسز کتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں, مطلب ایک بے برکتی سی فیل ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں کہ جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم سب سے زیادہ ناشکری جنریشن ہے. جتنی جنریشنز آئی ہیں ان میں اب تک سب سے ناشکری جنریشن شاید ہم ہیں. میرے گھر کا ڈسپینسر خراب ہو گیا, واٹر ڈسپینسر. تو ابھی میں نے ٹھیک کرایا, اس کی گیس ہی ڈلوانی تھی لیکن وہ سستی میں نہیں کروا سکا. تو جتنے دن وہ خراب رہا تو ہم برف جما چھما کے اس میں پھر پانی میں ڈال کے پیتے رہے. گلاس ایک میں لیتا تھا تو برف کے کیوبز نکالتا تھا, 2 ڈالتا تھا, ویٹ کرتا تھا ٹھنڈا ہوگا اور پھر پیتے رہے. تو وہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا, اور پھر مجھے وہ ریفل کر کے یا میری وائف کو ریفل کر کے آئس کیوبز دوبارہ بنانے پڑتے تھے. اس کے بعد جب ڈسپینسر میں نے ٹھیک کرایا تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھو 2 سیکنڈ میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں. اس کے باوجود ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی پرانی جنریشنز کنویں سے پانی لے کر آتے تھے, مٹکا اٹھا کر لے جاتے تھے. پرانی جنریشن جو ہے وہ گڑ کس طرح سے پیستے تھے, یعنی انہیں ریفائنڈ پروڈکٹس نہیں ملتے تھے, کوئی میٹرو نہیں ہوتا تھا یا امتیاز سپر سٹور نہیں ہوتا تھا, وہ ساری چیزیں بناتے تھے. اس کے باوجود وہ 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود وہ قرآن بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود وہ سارے کام بھی کرتے تھے. تو آپ نے نوٹ کیا ہے ہماری جنریشن میں بے برکتی کتنی ہے وقت کی. یعنی ہر بندہ مصروف ہے لیکن عجیب بات ہے وہ کر کچھ نہیں رہا, ہے مصروف لیکن کر کچھ نہیں رہا. This is so strange. یہ بے برکتی ہے. یہ کسی کو اپنے ڈیفینیشن بتانی نا بے برکتی کی تو اسے مثال دیں, اس جنریشن کی مثال دیں.
کہ بے برکتی یہ ہے کہ ایک بندہ مصروف ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں رہا, اور ہر بندہ سست ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کاہل ہے, اور یہ دعا پڑھنی چاہیے سستی اور کاہلی سے پناہ والی. تو فتنہ تو ہمارے اوپر آ چکا ہے, ٹھیک ہے, آنیسٹلی فتنہ از اپون اس, اوکے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ دیر از ہوپ, تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ چند ایک جو ہے اس کے دور, اس کا دور کیسا ہوگا, کیا کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے دجال, ڈسپشن, دجل, فالس پاور, ہائپر مٹیریلزم, اسپیکٹیکل یعنی عجیب و غریب چیزیں, عجائب دیکھیں گے آپ, عجائب ہوتے ہیں, یعنی اے آئی از ون آف دا اسپیکٹیکل. میں نہیں کہتا دجال ہے, لیکن ایک اسپیکٹیکل ہے. اٹ از سو اسٹرینج, اے آئی از سو اسٹرینج. یعنی آپ ابھی ایک بات اسے کرتے ہیں, وہ 3 سیکنڈ میں آپ کو آؤٹ لائن تیار کر دیتا. ابھی آپ نے لکھا کہ اس لیکچر کی مجھے آؤٹ لائن چاہیے یا یہ ایسے چاہیے, 5 سیکنڈ میں وہ ایسے آ گیا. مطلب ایکسپلین دس. یہ اسپیکٹیکل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اٹ از آلموسٹ میجک. پرانی جنریشن 10 سال پہلے چلے جائیں, 10 سال پرانے بندے کو یہ میجک لگے گا, 20 سال پرانے بندے کو لٹرلی یہ میجک لگے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اسپیکٹیکل کا دور ہے. کنفیوژن ہوگی, بہت کنفیوژن ہوگی, کنفیوژن کا دور ہوگا. فیک ڈیوینٹی وہ کلیم کرے گا, فیک ڈیوینٹی کے میں دیتا ہوں, آئی ایم گاڈ, میرے سے مانگو, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اب ہم ورس بائی ورس انشاءاللہ اس کو ایک ایک ورس کو کوشش کرتے ہیں تدبر کرنے کی, انشاءاللہ اوپن اپ کرنے کی. سب سے پہلی ورس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر, اپنے عبد پر کتاب نازل کر دی, ولم یجعل لہ عوجا, اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, اس میں کوئی کرکڈنس نہیں ہے اس کتاب میں. اب یہ ہے وہ پہلا اینٹیڈوٹ کہ اس دور میں when everyone will be following the crowd, تو مسلمان اور مومن اتنا لکی ہے, اتنا لکی ہے کہ اس کے پاس ڈسیو ہونے کا ایکسکیوز کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ الکتاب, ناٹ کتاب, الکتاب, دا بک, الکتاب ہے اس کے پاس, جس میں سب کچھ ہے. کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, سکسیس کی کیا ڈیفینیشن ہے, تمہیں کرنا کیا چاہیے لائف میں, تمہیں لائف میں پرائرٹیز کیا بنانی چاہیے, تمہیں ڈیسیژن کیسے لینے چاہیے, ڈیسیژن میکنگ کیسی ہونی چاہیے, غم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, لائف اصل میں کیا ہے. ڈیسیو نہ ہونا, یہ مت سمجھنا کہ لائف جنت ہے, یہیں پہ جنت نہ بنا لینا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, پیاس سے, لاس آف ویلتھ سے, لاس آف فروٹ سے, لاس آف رزق سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اسی طرح سورہ عنکبوت کے, کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں, جبکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں جو پچھلی قوموں پہ آئیں. پھر یہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے زندگی موت اس لیے بنائی ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے بیسٹ کو ڈیڈز کون کرتا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, یعنی ایسی ایسی ویک اپ کالز قرآن دیتا ہے نا کہ ایک دم آپ کا دجل, لٹرلی جیسے گلاس کرچی کرچی نہیں ہو جاتا, ایک دم وہ سین ہوتا ہے, ایک دم آپ کا دجل ختم ہو جاتا ہے کہ ویک اپ, ویک اپ. مطلب کھالے پیلے جیلے کرنے نہیں آئے, من کی ماننے نہیں آئے یہاں پہ. کوک کے پیچھے لگیں گے وہ تو کہتا ہے کھالے پیلے جیلے, کوک اسٹوڈیو. سپرائٹ کہتا ہے من کی مان, ڈیو کہتا ہے ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. تو تھرل تو ہونا چاہیے لائف میں, ٹھیک ہے ڈیو تو کرنا ہے, لیکن ڈیو کرتے کرتے اصل پرپز نہیں بھول جانا. مطلب ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے ہم, یعنی وہ کھلا ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی, کیٹلز کی طرح پھرے گا ادھر ادھر سے, بس کھائے گا, کھالے پیلے جیلے کر کے مر جائے گا. نو, قرآن جو ہے الکتاب آپ کو واپس لاتی ہے, آپ کو بتاتی ہے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے ہی ورس میں اتنا بڑا اینٹیڈوٹ دے دیا گیا ہے, آپ کو ایک ایکشن پوائنٹ دے دیا آپ کو اور مجھے, کنیکٹ ٹو دا قرآن. اب دجل کیا ہے؟ دجل یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ ہمیں پتہ کیا سکھاتا ہے, ماڈرن ورلڈ ہمیں یہ سکھاتا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اس کے بعد باقی چیزیں کرو. وہ دن کبھی نہیں آنے والا کہ میں اور آپ پرفیکٹ ہو جائیں, ہماری مینٹل ہیلتھ پرفیکٹ ہو جائے اور پھر ہم قرآن پڑھنے لگیں. وہ دن کبھی نہیں آنے والا, ٹھیک ہے. تو یہ دجل ہے. قرآن پڑھنا شروع کر دیں, قرآن ساتھ کنیکٹ ہونا شروع کر دیں. ڈونٹ ویٹ فار این آئیڈیل مومنٹ کو مجھے آئیڈیل تفسیر ملے گی, کوئی آئیڈیل کلاس ملے گی. گیٹ تھنگز ڈن. آپ مجھے خود بتائیں سکسیسفل لوگوں کی کیا نشانی ہے, آپ نے بھی پڑھی ہیں, آپ کے ارد گرد سکسیسفل لوگ ہوں گے, آپ نے ان کا ایک عادت دیکھی ہے کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں, وہ پرفیکٹ مومنٹ کا ویٹ نہیں کرتے, آپ نے دیکھا ہوگا.
ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد ہوں گے ایسے لوگ. جو کرنے والا ہوتا ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے, جو پروکریسٹینیٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس طرح سوچتا ہے یار کیا کروں, یہ کلاس وہ کلاس. آئی انڈرسٹینڈ, میں زیادہ بھی بیش نہیں کرنا چاہتا. کچھ لوگ آؤٹ آف ویری گڈ نیا ماشاءاللہ, کچھ لوگ بہت اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ قرآن سٹارٹ کرنے رہتے ہیں. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, لیکن میں انہیں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کر دیں, قرآن ساتھ اٹیچمنٹ شروع کر دیں. یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے, اس کو 1 سال 2 سال 5 سال کی جرنی نہ بنائیں. یہ لائف لانگ جرنی ہے, آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ لائف چلنا ہے قرآن مجید. اس کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ مرتے دم تک چلنی, جب تک قبر میں نہیں چلے جانا تب تک قرآن چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ, آسان سی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا قرآن. اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی سکھائی ہے تو ڈپریشن کی دعا, اللہم انی عبدک وابن عبدک, شاید آپ نے پڑھی ہو. ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکم عدل فیہا قضاء. اس میں اینڈ میں جو الفاظ ہیں, انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی ذہاب ہمی. تو میرے جو ٹیچر ہیں قرآن کے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے دن میں ایک بار یہ دعا پڑھ لیا کریں, ڈپریشن سے بھی ہیل ہوں گے. اور یہ پڑھ کے قرآن پڑھا کریں تو آپ دیکھیں کہ پھر قرآن آپ کو کیا کیا دے گا. پھر دیکھیں قرآن واقعی آپ کی غم کی دعا بن جائے گی. پھر ایسی ایسی آیات آئیں گی. ایک سلف تھے نا, امام حسن البصری غالباً, انہوں نے کہا میں نے یہ دعا پڑھی, ایک بار میں بہت غم زدہ تھا, میں نے یہ دعا پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن ہے یہ دعا پڑھو, لمبی دعا ہے, حسن المسلم ایپ میں مل جائے گی آپ کو. اینگزائٹی اور سورو کی دعا, حسن المسلم ایک ایپ ہے, حسن المسلم, اس میں اینگزائٹی اور سورو کا چیپٹر ہے, اس میں یہ پہلی دعا ہے, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, لمبی دعا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار بہت ڈپریس تھا ایک دن, تو میں نے ڈپریس کس بات پہ تھے, رزق کے ٹاپک پہ ڈپریس تھے. اب بڑے بڑے امام بھی, اسکالرز بھی انسان ہیں, انسان کو کبھی کبھی ٹینشن ہو جاتی ہے ان چیزوں کی. تو وہ کہتے ہیں میں نے دعا پڑھی, دعا پڑھ کے قرآن کھولا تو سورہ ہود کی آیت نمبر 6 آئی. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں ہے زمین پہ اور آسمان پہ لیکن یہ کہ اللہ نے اس کا رزق اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا. تو وہ کہتے ہیں the moment I opened the قرآن healed me. مطلب میں کس چیز کی ٹینشن لے رہا ہوں جب میری گردن کے ساتھ میرا رزق بندھا ہوا ہے. all I have to do is محنت کرنی, all I have to do is ہاتھ پیر ہلانے ادھر ادھر, تو اللہ نے تو مجھے کام ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے, تو پہلی ورس میں اینٹیڈوٹ کیا ہے کہ ریولیشن سے جڑ جاؤ, ریولیشن سے جڑ جاؤ. اور ریولیشن سے بہت کم لوگ اس لیے جڑیں گے. اب میں آپ کو دجل بتاتا ہوں, میں آپ کو ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بتا رہا ہوں, because I'm going to say something very bold, may Allah forgive me, but I want to explain to you the challenge. Revelation will be boring, algorithms will be attractive. اس لیے لوگ ریولیشن سے نہیں جڑیں. ریولیشن will be slow, will be boring, will be unattractive, اور لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے ایسی چل رہی ہے بس ایسے ہی چلنے. تو بڑے کم لوگ ہیں جو اصل میں اس حقیقت کو سمجھیں گے. وہی بات ہے, دجال کی جو جنت ہے وہ اصل میں کیا ہے, دوزخ ہے. وہ بہت اٹریکٹیو لیکن وہ آپ کو لے کہاں جائے گی, دوزخ میں. اور اسلام آپ کو بورنگ لگے گا لیکن اصل میں وہ کیا ہے, جنت ہے. ٹھیک ہے, اصل میں آپ کو بچائے گا, اصل میں آپ کو سیو کرے گا. تو شروع میں ہاں آپ کو لگے گا بورنگ, لیکن جب آپ ساتھ کنیکٹ ہوں گے, جب آپ اپنا دل دیں گے قرآن کو, کہ قرآن کا وعدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ 100% جو بھی متقی ہے اس کو ہدایت مل جائے گی یہاں سے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. متقی بندہ اس سے ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں لے گا. باقی بندے اگر متقی نہیں ہے پھر مشکل ہو جائے گا. تو متقی ان شارٹ مینس, سمپلی اٹ مینس جھکنے والا, بس اللہ کے آگے جھکنے والا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جھک کر اس کو اپروچ کرنا ہے. تو انشاءاللہ پروکریسٹینیٹ کی بجائے اس کو لے آئیں, آج سے لے آئیں اپنی زندگیوں میں. سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں, مت سوچیں لمبے لمبے پلانز, پہلے کون سی سورہ پڑھوں, پہلے 30ویں سے شروع کروں, کہاں سے شروع کروں. کرنے والے کر بھی چکے, سال ہو گیا انہیں کرتے کرتے, میں کچھ جانتا ہوں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے سال میں. ہم لوگ ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں فلانے شیخ کی کلاس, تفسیر اور یہ. اور اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کسی آپ اسکالر کی کلاس بھی جوائن کریں, بالکل آل اپ فار اٹ, بالکل کریں. لیکن یہ کہ سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ, قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سمجھائیں گے. پوری کوشش جب ہم کریں گے, جد و جہد کریں گے. اب دیکھیں قرآن کو سمجھنے سے میری یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ جو ہے نا کہ اینٹیڈوٹ جو ہے نا کہ اس دور میں الکتاب کی طرف جو جائے گا, ریولیشن کی طرف جو جائے گا وہ ٹھیک رہے گا. اس میں اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن جو آپ کو رویے دے رہا ہے وہ بھی اپنانے پڑے. یہ بات بھی ہے, صرف یہ نہیں ہے قرآن ٹرانسلیشن سے آپ سٹارٹ کر دیں گے,
تو آپ بچ جائیں گے. وہ رویے بھی اپنانے پڑیں گے. فار ایگزامپل قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ جب آپ غم زدہ ہیں تو آپ نے غم کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ قرآن بتاتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن آپ کو سکھاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح قرآن آپ کو سکھاتا ہے آرگیو کیسے کرنا ہے. تو وہ بیہیویئرز بھی اپنے اندر انشاءاللہ ہمیں لانے ہوں گے, یعنی ان شارٹ اس پہ عمل کرنا ہوگا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا اینٹیڈوٹ ہے. اصل میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس دور میں بڑی ٹیڑھی چیزیں ہوں گی. اس دور میں تمہیں گائیڈنس کی اتنی ضرورت ہوگی, ہر چیز آلموسٹ ٹیڑھی ہوگی, کروکڈ ہوگی. یعنی یہ جو ازمز اینڈ سکزمز ہیں نا, سارے کروکڈ ہیں, کسی کے پاس سولوشن نہیں ہے. دے آر ڈسیپٹیو, دے آر فالٹی سسٹمز. کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دجال ایک آنکھ سے کانا ہے, اور آپ کو پتا ہے کیا الفاظ ہیں, وہ ڈیفیکٹیو ہے, اس کی ایک آنکھ ڈیفیکٹیو ہے, جس کا مطلب کیا ہے, اس کے سارے سسٹمز کیا ہیں, ڈیفیکٹیو. تمہیں پرفیکٹ لگ رہے ہوں گے لیکن اصل میں کیا ہوں گے, ڈیفیکٹیو. اور صرف مومن اس ڈیفیکٹ کو تلاش کر سکے گا, باقی سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ سسٹم, پرفیکٹ لائف, امریکن ڈریم, ٹھیک ہے. تو قرآن آپ کی وہ گرہ کھول دے گا, قرآن آپ کو وہ لینس دے دے گا, قرآن آپ کو وہ آئی دے دے گا کہ یو ول بی ایبل ٹو سی, یو ول بی ایبل ٹو پینیٹریٹ, اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, کہ شکر کرو کہ ایک ایسا کرائٹیریا دے دیا جو کروکڈ نہیں ہے, جس میں کوئی منافقت نہیں, کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اگلی بات ہے, قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ. قیم اسٹریٹ ہے, اپ رائٹ ہے, بہت صاف بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس دور میں صاف بات نہیں ہوگی. اور لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ, قرآن آپ کو وارن کرتا ہے, اسٹرکٹ وارن کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیا اس میں اینٹی ڈوٹ ہے, دجال آپ کو جنت دکھائے گا, کانسیکوینسز کو چھپا لے گا. دجال آپ کو پلیجرز دکھائے گا, ان پلیجرز کے گناہوں کو کانسیکوینسز پہ پردہ ڈال دے گا. ایک عام بندہ اتنا ڈوب جائے گا کہ وہ بھول جائے گا کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں, سبحان اللہ. تو جو بندہ قرآن سے اٹیچڈ ہوگا, سورہ کہف کی ان آیات سے اٹیچڈ ہوگا, اسے بار بار یہ میسج جا رہا ہے کہ وارن, بی وارن, بی وارن, بی وارن. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور بشارت دے دے ان کو جو عمل صالح کرتے ہیں. یعنی یہ کون لوگ ہیں, یہ وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے سے مراد ہے نماز کا خیال بھی رکھتے ہیں, نماز کو لیٹ نہیں کرتے, نماز کا حق ادا کرتے ہیں, یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں, نماز جو ہے وہ اچھے سے پڑھتے ہیں, خشیت, یہ سب قائم کرنے میں آ جاتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور آخرت کے بارے میں یقین ہے ان لوگوں کو. یوقنون کا ورڈ ہے جو کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے, یعنی یقین ہے انہیں, 100% بلیف ہے ان کا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ ہیں, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اب یہ بڑی خوبصورت آیات ہے, اور صحابہ اس سے اتنا ریلیٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس دور میں صحابہ ور فیو. یہ بالکل شروع کی سورج میں سے ہے, جب پرسیکیوشن چل رہی تھی, تو صحابہ جو ہے وہ زیادہ تر, میں نے اس دن بھی بتایا تھا, اس دور میں جو شروع کے 3-4 سال ہیں, تب غریب صحابہ زیادہ دین کی طرف تھے, اور ظاہر ہے کہ فائنینشلی کمزور لوگ زیادہ دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے, اور رائٹلی سو, کیونکہ جب بھی کوئی سوشل چینج آتی ہے تو سب سے پہلے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس سوشل چینج کی طرف, کیونکہ انہیں اس میں حقوق بھی نظر آتے. اور ویسے بھی اللہ نے صحابہ کے دل کو سلیکٹ کیا, جس کو پہلے گائیڈ کیا, ظاہر ہے اس میں کوئی خاص بات تھی تو اللہ نے اسے پہلے گائیڈ کیا. تو اس لیے صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے تو انہیں کانفیڈنس ملتا تھا کہ ہم کامیابی پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ کہف میں بھی کہا نا کہ اے نبی تمہاری نظر ان لوگوں کی طرف نہ جائے جو صبح شام جو ہے وہ مٹیریل باتیں کرتے ہیں, مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں, بلکہ تمہاری توجہ انہی کی طرف رہے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈیفینیشن شروع میں ہی بنوا رہے ہیں, تاکہ بعد میں جا کے یہ لوگ جب ان پہ آزمائشیں ہیں, آگے ظاہر ہے جہاد ہونی ہے, جنگیں ہونی ہیں, تو یہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا بہت زبردست آیات ہے. اور لقمان علیہ السلام کی بھی جو نصیحات ہیں وہ بھی کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے. یہ آیا جو ہے اس پہ میں تھوڑی زیادہ روشنی ڈالوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں, who buys the amusement of speech, لہو الحدیث, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے
بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اینڈ ہو ٹیکس اٹ ان ریڈیکیول، تاکہ وہ اللہ کے دین کو ریڈیکیول میں لے۔ اس کی تفسیر جو آرتھوڈاکس تفسیر ہے، صحابہ کے جو اوپینینز ہیں، وہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ لاہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، اور موسیقی کے آلات ہیں، اور سنگنگ گرلز ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے 3 بار قسم کھا کے کہا اس سے مراد سنگنگ گرلز ہیں، اور اس سے مراد موسیقی کے آلات۔ لاہو الحدیث جنرلی مینز فالس اسپیچ یا امیوزمنٹ، فالس امیوزمنٹ، غلط انٹرٹینمنٹ جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتی۔ تو اسکالرز جو ہمارے اہل سنہ والجماع پورا جو ایک گروپ ہے اسکالرز کا، وہ اس آیا کو یوز کرتے ہیں میوزک کی حرمت کے لیے، کیونکہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں میوزک کی حرمت کہاں ہے، حدیث میں تو چلے صحیح بخاری میں آ گئی، قرآن میں کہاں پر ہمیں ملتا ہے؟ تو قرآن میں وہ یہ والی آیا کو کوٹ کرتے ہیں کہ دس از دا آیا جس میں کلیئر میوزک کی حرمت ہے۔ اب اس میں ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، جیسے آج کل میں کوٹ کر دیتا ہوں، ضروری ہے، جاوید احمد گامدی صاحب جو ہے ان کا ایک پورا سکول آف تھاٹ ہے، اور وہ ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، ظاہر ہے بزرگ شخصیت ہے، اور علم ہے انہیں، نہیں کہتے علم نہیں ہے، ماشاءاللہ دین کی خدمت وہ بھی کر رہے ہیں اپنے اینگل سے، لیکن یہ کہ ان کی اپروچ بہت ڈیفرنٹ ہے، وہ اپروچ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، حدیث سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، یا ہم نے شریعہ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ سمجھنا ہے، تو ہمارے دین نے اس کی ایک اپروچ سمجھائی، اور وہ اپروچ جو ہے وہ بڑی لاجیکل سی اپروچ ہے۔ جیسے آج کل ایک انکار حدیث کا بھی فتنہ چل رہا ہے معاشرے میں، اور جاوید احمد گامدی انکار حدیث نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹوٹلی حدیث کو انکار کر دیتے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بعد میں جمع ہوئی ہے، 200-300 سال بعد، تو وہ حدیث جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث کا ٹوٹل انکار کر دیتے اور کہتے ہیں ہمیں جو بتانا ہے قرآن سے ہی بتاؤ۔ دیکھیں یہ illogical بات ہے، ویسے بھی انسینسیبل بات ہے، اگر آپ تھوڑا سا لاجیکل ہو کے سوچیں۔ میں ایک فزکس کا ٹیچر ہوں، سپوز میں فزکس پڑھاتا ہوں، اور میں آپ کو کہوں آپ مجھے ٹیچر لیں ایز اے فزکس کا، میں آپ کو کہوں کہ یار فلانے پہاڑ پہ فزکس کی بک پڑھی ہے، اٹھاؤ اور پڑھ لو اور بس ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سمجھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، یہ کیا بات ہوئی کہ جاؤ اٹھاؤ اور جا کے سیلف اسٹڈی کر لو؟ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیا کی حیثیت دے رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک پوسٹ مین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے جو بس قرآن لے کر آئے ہاتھ میں اور پوری دنیا کو دے دیا، یہ لو قرآن خود ہی پڑھو خود ہی سمجھو۔ کیا یہ حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ از دیٹ ایون لاجیکل؟ یعنی آپ دنیاوی کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے ایک ٹیچر لیتے ہیں، ایک استاد لیتے ہیں، اور اتنا مطلب ٹیکنیکل سبجیکٹ، دین ٹیکنیکل چیز، انہیریٹنس کے مسائل، ڈیورس کے مسائل، فقہی معاملات ٹیکنیکل ہیں بہت زیادہ، آپ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حیثیت ہے کہ وہ قرآن لے کر آئے ہیں، وہ قرآن صرف لے کر نہیں آئے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تم پہ قرآن نازل کیا کس لیے؟ تاکہ تم بلیورز کو سکھاؤ قرآن، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرو، ان کو نصیحت کرو، اور ان کو you live by the قرآن، تاکہ تم انہیں اس کی انٹرپریٹیشن بتاؤ، اور ہم نے تمہیں حکمت دی قرآن کے ساتھ۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ نہیں کیا؟ It doesn't make sense۔ دین تو پھر انکمپلیٹ ہے۔ یعنی اتنا بڑا انسان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ٹیچر ہے، معلم ہے، قرآن معلم کہہ رہے ہیں انہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن معلم کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، معلم کے اقوال محفوظ ہی نہیں ہوں گے، یہ تو پھر آپ کا پورا دین کی بیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ illogical بھی ہے، نہ صرف یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، یہ تو بہت illogical بات بھی ہے کہ حدیث کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا۔ ہاں، حدیث میں درجات ہیں، صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، غریب حدیث ہے، منکر حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، حدیث میں مختلف جو ہے درجات ہیں، اور بڑی محنت کی ہے محدثین نے۔ امام بخاری جیسے لوگوں کی محنت کو کوڑے کے ڈبے میں ڈال دینا، جس شخص نے شادی نہیں کی، حدیث کی ایسی خدمت کی ہے، ساری عمر شادی نہیں کی، امام مسلم، ٹھیک ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یعنی یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی پوری زندگی حدیث کلیکٹ کرنے میں لگی، اسماء و رجال کو سٹڈی کرنے میں لگی، پورا انہوں نے اسماء و رجال کا ایک علم نکالا۔ اسماء و رجال یعنی وہ راوی جن سے حدیث آ رہی ہے، ان کو پرکھا وہ کون لوگ تھے، ریل تھے کہ فیک تھے، زندہ بھی تھے کہ نہیں تھے۔ جیسے میں آپ کو کوئی اللہ معاف کرے خود سے حدیث سنا دوں، آپ کہیں جی اس کے راوی کون ہے، میں راوی بھی خود سے گڑھ لوں، تو آپ کو پتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین فوراً ان راویوں کے نام نکال لیں گے اسماء و رجال کی کتابوں سے، وہ کہیں گے یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لوگ، یہ کون لوگ ہیں جن کو راوی بنا رہے ہو؟
تو راویوں کی جا کے لائف سٹڈی کرنا، لوگوں سے پوچھنا ان کے بارے میں کیسے لوگ تھے، یہ سنت کتنے عمل کرتے تھے، یہ سر ڈھکتے تھے، یہاں تک کرائٹیریا کہ یہ سنت پہ کتنا عمل کرتے تھے، یہ لباس کیسا پہنتے تھے، تو پھر جا کر انہوں نے ان سے حدیث لی ہے. تو چھوٹی سی بات، اتنی بڑی بات کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ نہیں جی نہیں تو 200 سال بعد جمع ہوئی ہے، تو دس از دا فتنہ. اور یہ نان سینسیکل بھی بات ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. صحابہ نے حدیث جمع کرنا شروع کر دی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کام کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی صرف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، صحابہ سنتے تھے، نوٹ کرتے تھے. حضرت عمر کا کتابچہ تھا، ابن عمر کا کتابچہ تھا. بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یہ جو فتنہ ہے کہ حدیث کو ہی انکار کر دینا، یہ ٹیکنیکلی تو بہت غلط ہے ہی، لیکن نان سینسیکل بات بھی ہے. یعنی اس کی سینس نہیں بنتی بالکل بھی، کیونکہ اس کے بغیر دین نامکمل ہے. پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ وہ بس ایک پوسٹ مین تھے جنہوں نے آ کے پہاڑ پہ قرآن رکھ دیا اور بس قرآن اب پڑھ لو، جس نے پڑھنا ہے بس پڑھ لے قرآن. ہیونگ سیڈ اٹ، میں ڈسکریج نہیں کر رہا کہ قرآن اگر خود سے کوئی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ٹیکنیکل چیزوں کی بات آئے گی تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، پھر آپ کو علماء کی بھی ضرورت پڑے گی، تفاسیر کی بھی ضرورت پڑے گی. اور علماء کہاں سے تفاسیر لے کر آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے. تو اس لیے ہماری اپروچ کیا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے. اب ڈیفرنس کہاں پر آتا ہے اہل سنہ والجماع کی اپروچ میں اور غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں؟ صرف اتنا ڈیفرنس ہے، جو کہ میں صرف تو کہہ رہا ہوں لیکن بہت بڑا ڈیفرنس ہے، کہ جاوید احمد غامدی حدیث کو وہی نہیں مانتے، وہ حدیث کو لا میکنگ باڈی نہیں مانتے. حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ حدیث کو تاریخ تک رکھتے ہیں کہ بس یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے. حدیث اٹس اے گڈ سورس ٹو نو اباؤٹ دین، بٹ اٹ کین ناٹ کریٹ اینی لا، یہ لا میکنگ باڈی نہیں. تو ہمارا سب سے بڑا ڈیفرنس یہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث بھی وہی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں بات کرتے، بلکہ جو وہ بات کرتے دین کے بارے میں وہ کیا ہے، وہ ہماری ہی طرف سے ہے. تو یہ ڈیفرنس آتا ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک حدیث میں، اب دیکھیں امام مہدی کا بھی حدیث میں تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، دجال کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے قرآن میں نہیں ہے ڈائریکٹ. اسی طرح عذاب قبر کا ڈائریکٹ قرآن میں کہیں نہیں ہے، اشارے ملتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کا انکار کر دیں؟ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ قرآن میں اشارہ ہے لیکن ڈائریکٹ کہیں نہیں ہے، وہ بھی حدیث میں ملتا ہے. تو اس لیے وہ اس طرف چلے گئے اور ان کا ویو ہے کہ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ بھی غلط ہے، دجال بھی کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ سب ہوائی باتیں ہیں، امام مہدی بھی ایک افسانوی بات ہے. آپ سن لیں ان کے ویوز، بڑے اس میں وہ ہیں، کلیئر کٹ ویوز ہیں. اینی وے وہ ریسپیکٹیبل ہیں، ان کے اپنے ویوز ہیں، لیکن ان کی اپروچ بہت مختلف ہے. ایک یہ اپروچ کا ڈفرنس آتا ہے، دوسرا اجماع کو وہ نہیں مانتے. واٹ از اجماع؟ دیکھیں ہم نے کوئی بھی چیز دین کی سمجھنی ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. جیسے میں فزکس کی کوئی بات آپ کو سمجھاؤں، نیوٹن کا سیکنڈ لا ایکسپلین کروں آپ کو، نیوٹن سیکنڈ لا از ایف از اکول ٹو ایم اے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو کہوں نہیں ایف از اکول ٹو ایم اے نہیں ہے، ایف از اکول ٹو کیو اے ہے. کیو ایک نئی الگ سے کوانٹٹی نکال لوں میں کہ بس یہ آج سے ایک نئی کوانٹٹی. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کس اپروچ سے آپ نے کیو ثابت کیا؟ کیو مطلب واٹ از دیٹ میتھڈ؟ وہ اپروچ کیا ہے کہ آپ نے ایک نئی کوانٹٹی نکال دی ہے. اور کیا آپ نے جتنے فزکس کے سائنٹسٹ اور انٹلیکچوئلز گزرے ہیں ان کے کنسنسس کو اسٹڈی کیا ہے؟ تو یہ بھی لاجیکل سی بات ہے کہ دیکھیں دین، اجماع کہتے ہیں کس چیز کو؟ تابعین، تبع تابعین، جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں ان کا اجماع اور امت کے اسکالرز کا اجماع. یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے حجت ہے. جیسے جب بھی ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل کہاں سے لی جاتی؟ قرآن. قرآن میں اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو پھر حدیث، حدیث کے بعد صحابہ کے اوپینین، آثار صحابہ اور اجماع، صحابہ کا اجماع، صحابہ کہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد امت کا اجماع، امت کے اسکالر سے مراد صرف ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، اوور آل شافعی، مالکی، حنبلی فقہ کا کہاں پہ کنسنسس مل رہا ہے. اس کے بعد قیاس ہے، قیاس کے بعد کیا؟ اجتہاد ہے، اجتہاد کے بعد کیا؟ عرف ہے. عرف کیا ہوتا ہے؟ کسٹم، ایک معاشرے کا کسٹم بھی دیکھا جائے گا، اس کے مطابق بھی پھر چیز کو سمجھا جائے گا. تو فقہ اتنا زیادہ ہماری فقہ میں، آپ سوچئے کہ ہماری رہنمائی فرمائی ہمارے دین نے کہ دس از دا پروسیس جس سے آپ دین انڈرسٹینڈ کریں. اب دیکھیں ایک بندہ اٹھ کے وہ اجماع کا انکار کر دے، وہ کہیں اجماع باؤنڈنگ نہیں ہے، اجماع جو ہے وہ کوئی سورس نہیں ہے اور اجماع حجت نہیں ہو سکتی، تو پھر بہت مسئلہ ہوگا، پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی.
تو امت کا اجماع ہے میوزک کی حرمت. آن دی ادر ہینڈ یس دیر آر اوپینینس, کاؤنٹر اوپینینس مل جاتے ہیں آپ کو اس کے حلال ہونے پہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے, لیکن دے آر فیو, وہ فیو ہیں. تو سیفسٹ اپروچ کیا ہے کہ آپ اجماع کو پکڑ لیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو قرآن مجید نے اجماع کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, ابھی اس کا ایگزیکٹ ریفرنس میرے ذہن میں نہیں ہے, اللہ سبیل المومنین کا ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کا راستہ, اللہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو, مومنین کے راستے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ میری جنریشن, میرے بعد کی جنریشن اور اس کے بعد کی جنریشن یہ بیسٹ جنریشن. کون کون؟ صحابہ, تابعین اور تبع تابعین. اور لاجیکل سی بات ہے, یہ بیسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے باقاعدہ آیات کو اترتے دیکھا ہے, آیات کا بیک گراؤنڈ پتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جو مجھے نہ پتا ہو کس وجہ سے نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں, میں عبداللہ ابن مسعود کا ویو لوں جو کہ صحیح چین سے آ رہا ہے, یا میں آج کے کسی ماڈرن اسکالر کا ویو لوں, ٹھیک ہے, جو ریشنلٹی پہ بات کر رہا ہے, تو میں تو سیف اپروچ عبداللہ ابن مسعود کا ویو لوں گا. سیفسٹ اپروچ تو یہی ہے نا. عبداللہ ابن عباس کا ویو لوں گا کیونکہ وہ مفسر قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ ان کو قرآن کا علم دیجیے اللہ تعالیٰ, اور ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں, ان کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. تو عبداللہ ابن عباس کا بھی ویو ہے کہ یہاں سے مراد میوزک ہے, میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. تو اس کی تفسیر بیسکلی یہ ہے کہ قریش کیا کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ قریش دیکھتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کاؤنٹر میں کیا کیا, انہوں نے سنگنگ گرلز کو بلانا شروع کیا, میلے لگانا شروع کیے, میوزک موسیقی کی محفلیں لگانا شروع کی اور لوگوں کو ڈائیورٹ کیا اپنی طرف. تو ایگزیکٹ تو تفسیر اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہے ہیں اس کو کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث کا استعمال کرتے ہیں, یعنی فالس امیوزمنٹ کا, اللہ کے رستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. تو دیکھیے ایک اوپینین یہ آتا ہے کہ لٹرل لوئس آیا کو وہ والا میوزک حرام ہے جو اللہ کے رستے سے آپ کو ہٹاتا. تو چلیں آپ اسی کو مان لیں, 100% میوزک آج کا اللہ کے رستے سے ہٹا. آئی کین پروو ٹو یو. میوزک ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ آئی وش کہ میں اس پہ کوئی ہلکی بات کر سکتا اور کوئی لچک دے سکتا, لیکن اس کو میں نے اتنے اینگل سے اسٹڈی کیا ہے کہ میں کہیں سے کوئی ہلکی بات نہیں کر سکتا میوزک کے بارے میں. ایک تو قرآن اور حدیث کا اینگل ہے, چلیں کوئی نہیں مانتا, کوئی کہتا ہے یار نہیں آپ غلط تفسیر بیان کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے, بس اچھا میوزک سن سکتے. دوسرا سائیکولوجیکل اینگل ہے, میوزیکل انسٹرومنٹس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس, میوزیکل انسٹرومنٹس برین کے سیم اس پاتھ وے کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو ایڈکشن کا پاتھ وے. آپ ریسرچز پڑھ لیں, اب تو گوروں کی ریسرچز ہیں اس پہ, کیوں میوزک اتنا ایڈکٹیو ہے, کیوں ایڈکٹیو پیٹرن اجاگر کرتا ہے, کیوں میوزک جو ہے فینٹیسیز کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا پھر لیرکس والا ایسپیکٹ ہے, آپ دیکھیں میوزک کے لیرکس کیا ہوتے ہیں, بالی ووڈ گانوں کے لیرکس کیا ہیں, ہالی ووڈ گانوں کے لیرکس کیا ہیں, ٹاپ 10 گانے ابھی کھول لیں, ان کے لیرکس دیکھیں, اس میں وومن, سیکس, ڈرگز, وومن کا فگر بیان کیا جا رہا ہے, عشق مشوقی کی بات ہو رہی ہے, فضول بات ہو رہی ہے, فینٹیسیز کی بات ہو رہی ہے, ایلوژنز کی بات ہو رہی ہے, ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. وہ اینگل بھی چھوڑ دیں. تیسرا اینگل سیٹنزم والا, کیا اب کوئی پروف باقی رہ گیا ہے کہ ماڈرن میوزک انڈسٹری سیٹنزم کا حصہ ہے؟ بہت بڑا, الومیناٹی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور دنیا میں کوئی ایک انسان مجھے دکھا دیں, یہ میرا آپ کو چیلنج ہے, جو قرآن سے بھی بہت پیار کرتا ہے اور میوزیشین بھی ہے. آئی ایم چیلنجنگ یو, مجھے دنیا میں کوئی ایک انسان دکھا دیں. امام ابن قیم نے کہا میوزک اینڈ قرآن کین ناٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ, ون ول ایکسپیل دی ادر. اللہ معاف کرے, یا میوزک قرآن کی محبت کو ایکسپیل کر دے گا یا قرآن میوزک کی محبت کو ایکسپیل کر دے گا. اور یہ ہمارا اپنا پرسنل تجربہ ہے. ایک دور میں جو گانے اتنے پسند تھے کہ مطلب اس کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا, 100 بار سنتا تھا میں. اب دکھتے ہیں الحمدللہ, اب کہیں نظر آ جائے تو دکھتے ہیں. بڑی بات نہیں کر رہا, لیکن جتنا تھوڑا بہت قرآن الحمدللہ ہے, دل میں محبت ہے, تو یہ اپنا بھی تجربہ ہے. اور جب میوزک کی محبت بہت دل میں تھی تو قرآن دکھتا تھا. آنےسٹ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, لیکن یہ یوتھ بتاتے ہیں ہمیں آ کے. مجھے ایک سسٹر نے بڑا بلنٹ سوال کیا تھا ایک بار, ان کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں قرآن سنیں, تو اس نے کہا آنےسٹلی مجھے قرآن سے کوئی لطف نہیں آتا. میں نے تلاوت سننے کی کوشش کیا, لیکن آنےسٹلی مجھے تو اس سے کوئی وہ لطف نہیں آتا. اور آئی اپریشیٹڈ ہر آنےسٹی. لیکن پھر بات وہی ہے, میں نے انہیں یہی سمجھایا کہ دیکھیں جب ٹائیفائڈ ہوتا ہے نا, منہ کڑوا ہوتا ہے, تو
آپ اچھے سے اچھا برگر، اچھی سے اچھی پیسٹری کھا لیں، فروٹ کھا لیں، پسند نہیں آئے. تو ظاہر ہے کہ جب دل بیمار ہے، آنیسٹلی آئی ہیو ٹو بی بلنٹ، اور میں کیا کہوں، جب دل بیمار ہے پھر قرآن نہیں اثر کرے گا، پھر قرآن شاید اٹریکٹ نہ کرے. تو اس لیے دس از ون سبجیکٹ میوزک، میں اس پہ تھوڑا زیادہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی لچک نہیں ہو سکتی بیکاز آف آل تھری اینگل، قرآن و حدیث والا اینگل ہمارے لیے خیر وہی کافی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس اینگل کو نہیں مان رہا، دوسرا اینگل سائیکولوجیکل افیکٹس آف میوزک. آپ جا کے ریسرچز تو پڑھیں میوزک کے بارے میں. اچھا کاؤنٹر ریسرچز بھی ہیں میوزک کے کچھ فائدے ہیں. دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا، شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. یہ بھی فقہ کا ایک اصول ہے کہ پروز اینڈ کونس دیکھ کر چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے کوئی فائدے ہوں گے لیکن نقصانات بہت ہیں. آپ خود بتائیں تھرو آؤٹ ہسٹری، آنیسٹلی بتائیں میوزک کس لیے استعمال ہوا تھرو آؤٹ ہسٹری. چھوڑ دیں اچھائی، مطلب کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی، وہ جو گانا ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی تو میوزک ہے، وہ بھی تو اچھا ہے. پھر کوک اسٹوڈیو کے جو ہے وہ تو کجا من کجا، وہ بھی تو میوزک کے ساتھ ہے، وہ بھی تو اچھا ہے. چھوڑ دیں، وہ 0.1% ہے، 99.9% کیا ہے آپ کے سامنے گند. تو کیا ثابت نہیں ہو رہا کہ جس کے کونز اتنے زیادہ ہیں، جو اتنی خطرناک چیز ہے. ابھی تو وہ الومیناٹی سیٹنزم والے اینگل پہ میں نہیں گیا، وہ تو آپ خود دیکھیں جا کے کہ یہ میجورٹی سنگرز کون ہیں، مطلب یہ سیٹنسٹ ہیں سارے. کس طرح یہ البمز ریکارڈ کرتے ہیں، گندے کام کر کے یہ گانا گاتے ہیں، وہ گندی انرجی آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، وہ غلیظ گندی انرجی آپ کے کانوں تک آ رہی ہے، آپ کے سول کے اندر جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اینی وے اٹس اے بگ ٹاپک، بٹ میں اسی کا قائل ہوں کہ میوزیکل انسٹرومنٹ وہ حرام ہے ایکسیپٹ دا یوز آف ڈف. دف کا استعمال. اب یہ سوال کہ دف کیوں حلال ہے باقی کیوں نہیں حلال، تو دیکھیں یہ بالکل وہی سوال ہے کہ سور کا گوشت کیوں حرام ہے باقی سارے کیوں حلال ہے. بھائی سور کا گوشت بھی گوشت ہے لیکن حرام ہے، مچھلی کا گوشت بھی گوشت ہے، بکرے کا گوشت بھی. تو اللہ کو پتا ہے نا کون سا گوشت حرام کرنا ہے. اسی طرح اللہ کو پتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ کون سے آپ کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہے، اور ڈف کی اجازت دی گئی ہے، آلدو اس پہ بھی علماء کے مختلف اوپینین. لیکن